بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام 11 آر کے اس خصوصی ایڈیشن سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ بڑا ایونٹ ہے, خصوصی موقع ہے, اس لیے خصوصی ایڈیشن, اور ہم اس کو کور کرنے کے لیے ایئر وائی نیوز کے لیے دنیا کے اس بہت بڑے ایونٹ کو کور کرنے کے لیے ایک بار پھر انٹرنیشنلی موجود ہیں. اب کی بار تہران سے, آپ نے کچھ دنوں پہلے سوئٹزرلینڈ سے دیکھی تھی کوریج, اور آج ایک دوسری مناسبت سے تہران میں, اور ظاہر ہے مناسبت وہی ہے, یعنی کہ ایران کے سپریم لیڈر شہید رہبر سید علی خامنہئی کا نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی تہران میں. آج کیا کچھ ہوا, ہم نے کیا کچھ دیکھا, ہم نے کیا کچھ سمجھا, کیا رائے بنتی ہے چیزوں پر, آگے کیا ہونا ہے, ماہرین کی رائے کیا ہے, بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں وہاں اس انداز سے نہیں دیکھ پاتے, نہیں سمجھ پاتے, وہ یہاں پر کیا دیکھیے, کیا سمجھیے, یہ سب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم پیش کریں گے. فرسٹ تھنگ فرسٹ, سب سے پہلے آپ کو کچھ اطلاعات, کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ لیٹسٹ کیا ہے. لیٹسٹ یہ ہے, سید علی خامنہئی کا شہید کا جو جنازہ تھا اس کو اسی انداز سے رکھا گیا ہے کہ دو تین چیزوں کا بہت خیال کیا گیا ہے کہ اس میں ظاہر سیکیورٹی کے معاملات بہت اہم ہیں. اس میں یہ بہت اہم ہے کہ کوئی خدا نخواستہ, چونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے آنا ہے, تو خدا نخواستہ کوئی بھگدڑ نہ مچ جائے, تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ایونٹس میں اس کو توڑا گیا ہے تاکہ ایک ہی ایونٹ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں بہت لوگ امٹ آئیں. اگرچہ بہت زیادہ لوگ تو آئیں, صرف آج کا جو ایونٹ ہے اس میں جو صرف تہران کی جو میٹرو کی جو جرنیز ہیں ان کا آفیشیل نمبر 7 ملین پلس آیا ہے, 70 لاکھ سے زیادہ. اور اتفاق ایسا ہے کہ ہم نے خود بھی بذریعہ میٹرو ہی مسلح امام خمینی کا سفر کیا, تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کیا عالم تھا, کیا رش کا عالم تھا. چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے, عورتیں, بچے, اسٹرالرز میں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, گود میں بچے ہیں عورتوں کے. اور یہ ویسے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ یہاں ایک کراؤڈ میں جو ایک ہم نے بڑی میجر بات دیکھی, جس طریقے سے خواتین کی پارٹیسپیشن ہے ایران میں. ویسے تو زندگی کے ہر شعبے میں شاید دور رہ کے تاثر کچھ اور ہوتا ہو, پتہ نہیں, شاید کہیں تاثر یہ ہو کہ خواتین تو گھروں تک محدود ہے, یا شاید تاثر یہ ہو کہ ایک مخصوص حلیے میں ہی اگر خواتین ہیں تو ان کو اسٹریٹ میں آنے کی اجازت ہے, ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ایسا اس میں سے کوئی بھی بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کو خواتین ہر شعبہ زندگی میں نظر آتی ہیں, آگے آگے نظر آتی ہیں, آپ اتنی نظر آتی ہیں کہ آپ اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں دنیا کے کسی اور ملک سے, یو نیم اٹ. اور اس شعبے میں آپ کو خواتین نظر آتی ہیں, ریسٹورنٹس میں سرو کرتی ہوئی, کیفیز میں سرو کرتی ہوئی, اور ویسے بھی ہر جگہ. اور اس کے علاوہ وہ اپنے مزاج کے مطابق, یعنی ایسا نہیں کہ ایک خاص ہے طریقہ کار, اگر کوئی بغیر اسکارف کے کوئی خاتون سڑک پر آئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کے ساتھ. بہرحال تو کل کے مجمع میں بھی یہاں جو نماز پنجگانہ بھی ہوتی ہے وہ باجماعت ہوتی ہیں, اور اس میں بھی ہر نماز پنجگانہ میں خواتین کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے, اور خواتین بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں. تو کل رات بھی مسلح امام خمینی پہ جو ہم نے خواتین کے مناظر دیکھے وہ انبلیویبل تھے. اور ہم نے یعنی الگ الگ طریقوں سے چیزوں کو ذرا جاننے کی کوشش کی تاکہ آپ کی خدمت میں ذرا زیادہ صحیح مستند معلومات لا سکیں. تو ہم نے میڈیا گیلری جو تھی اس سے بھی کور کیا کراؤڈ کو, پھر ہم کراؤڈ کے درمیان بھی گئے, بہت دیر تک گھومتے رہے وہاں پہ, لوگوں سے باتیں بھی کرتے رہے. وہ سرپرائز, رات بھر وہ یعنی خواتین کھڑی تھیں اپنے پیروں پہ, اور حالانکہ جنازہ تو آج صبح 8 بجے ہونا تھا. بہرحال بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی تھی. تو اس جنازے کی تقریبات اس طریقے سے رکھی گئیں. تو 3 تاریخ کو تمام تر ڈگنیٹریز کو بلا لیا گیا, چونکہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا بڑا جنازہ ہو, اتنا بڑا مجمع ہو, اور اس میں 100 سے زیادہ ممالک کی ریپرزنٹیشن بھی, ان کی بھی سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے. ایسا ممکن نہیں تھا, اور اگر ایسا ہوتا تو پھر عام لوگوں کو بہت تکلیف دے کر ایسا پاسبل ہو سکتا تھا. تو 3 تاریخ کو وہ ہو گیا. 4 تاریخ کو کل مسلح امام خمینی میں شہداء کے جسد خاکی رکھ دیے گئے. وہاں لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آئیں, وہ آتے تھے, فاتحہ پڑھتے تھے, زیارت کرتے تھے, مجالس چل رہی تھی, تلاوت کلام پاک چل رہی تھی, نمازیں چل رہی تھی, اس میں شرکت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو کل صبح 6 بجے سے لے کے آج صبح 8 بجے تک تقریباً 26 گھنٹوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور ابھی جب میں آج پھر صبح 8 بجے نماز جنازہ ہو گئی, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب مسلح امام خمینی کو بند کر دیا گیا ہے عام لوگوں کے لیے. اب سے کچھ دیر پہلے یہاں کے مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے یعنی پاکستان کے 9:30 پہ مسلح امام خمینی کو عام افراد کے لیے اب بند کر دیا گیا ہے. تو اب کیا ہوگا, اب کل ایک اور تقریب ہوگی جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جناب میجر فیونرل پروسیشن. یہ مرکزی جلوس جنازہ
کل ہونا ہے. اس کو مرکزی جلوس جنازہ کا نام دیا گیا ہے جو کہ تہران میں ہونا ہے. اس کے لیے کل صبح 6 بجے کا وقت دیا گیا ہے. تہران کی بہت ساری سڑکوں کی تقریباً تمام جتنی مرکزی شاہراہ ہیں ان کے بارے میں پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب بند ہوں گی. لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس جنازے کی جلوس میں آپ نے آنا ہے, مرکزی جلوس جنازہ میں آپ نے آنا ہے, تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنی گاڑیوں میں اپنی سواریوں میں نہ آئیے. آپ سرکاری ٹرانسپورٹ کو استعمال کیجئے تاکہ آپ کو کسی زحمت کا سامنا نہ ہو, کیونکہ گاڑیوں کی پارکنگ کے حوالے سے بہت پرابلم ہوگی اور گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوں گی. کل صبح 6 بجے اس مرکزی جلوس جنازہ کے آغاز کا اعلان کیا گیا ہے. یہ امام حسین اسکوائر سے اس کا آغاز ہوگا اور آزادی اسکوائر پہ اس کا اختتام ہوگا. یہ تقریباً 10 کلومیٹر یہ طویل, یہ میں اپنی زبان میں کہہ لوں تو پٹی ہے 10 کلومیٹر طویل کے جس پر یہ جلوس جنازہ ہونا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سیکیورٹی ریزنز, اور کبھی لگتا ہے کہ کراؤڈ بہت ہی زیادہ بلڈ اپ ہو گیا ہے تو پھر وہ شیڈیول میں اینڈ ٹائم پر کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے, تو وہ ممکن ہے. لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ 10 کلومیٹر لمبا یہ ٹریک ہے اور اس کا آغاز ہوگا امام حسین اسکوائر سے, تہران کے آزادی اسکوائر پر ختم ہوگا. آزادی اسکوائر بہت ایک علامتی جگہ ہے. آزادی اسکوائر کی تاریخ بھی بڑی زبردست ہے. یہ پرشین امپائر کے, اور یہ آپ سب نے دیکھا ہوا ہے تہران کے, اگر کسی نے ایک تصویر دیکھی ہوگی تو وہ آزادی اسکوائر ہے, اور اسی کے اوپر جو مونیومنٹ ہے وہ آزادی اسکوائر پر تعمیر آزادی ٹاور ہے. یہ آزادی اسکوائر شاہ کے زمانے کا بلٹ ہوا ہوا ہے. شاہ نے ہی بنایا تھا اس کو کمیشن کیا تھا, اس کو بنوایا تھا, اور یہ پرشین امپائر کی 2500 سال مکمل ہونے کے مناسبت سے تقریبات کے انعقاد کے سلسلے میں یہ بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ یہی جو آزادی اسکوائر تھا, وہ اس وقت آزادی اسکوائر نہیں کہلاتا تھا, یہ شاہیت اسکوائر اور شاہیت ٹاور کہلاتا تھا اس وقت. یہیں پر پھر شاہ کی حکومت کے خلاف مرکزی مظاہرے یہیں پر ہوئے, اور پھر جب 1979 میں انقلاب آیا تو آزادی, یہ شاہیت اسکوائر کو آزادی اسکوائر اور شاہیت ٹاور کو, یعنی کہ شاہ کی یاد میں بنایا گیا ٹاور یا شاہ کے لیے بنایا گیا شاہیت ٹاور کو آزادی ٹاور کا نام دے دیا گیا. تو یہاں پر یہ جلوس جنازہ کل اختتام ہوگا. اب ان کا ٹارگٹ یہ کہ کل شام تک اس کو اختتام پذیر کر دیں تاکہ پھر کل کی حد تک یا پھر تہران کی حد تک, یعنی سارے کے سارے جو مراسم ہیں یا تقریبات ہیں وہ اختتام پذیر ہو جائیں. اس کے بعد یہ ہو جائے گا کل کی تاریخ. اس کے بعد پھر اگلا دن جو ہے اس میں اس جنازے نے جانا ہے شہر قم. یہاں سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. بہت گرم موسم ہوتا ہے قم کا, تہران سے زیادہ گرم موسم ہوتا ہے. قم میں رات میں بھی لو چل رہی ہوتی ہے. قم کا شہر جو بہت مشہور ہے اور بہت مقدس مانا جاتا ہے, وہ بی بی معصومہ قم کے روضہ اقدس کی مناسبت سے ہولی شرائن ہے وہاں پہ. وہیں پہ حوضہ علمیہ بھی ہے, یعنی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جن کا تعلق پاکستان سے, انڈیا, دنیا بھر سے ہوتا ہے, وہ, اور خود خامنہ صاحب نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی آئے تھے یہاں پہ, اور بہت سارے اور علماء, بہت سارے مرجع تقلید جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ بھی یہاں سے پڑھتے ہیں. تو یہ حوضہ علمیہ بھی قم میں ہی موجود ہے. اور قم اس روضے کے قریب یہ بی بی معصومہ قم بہن ہے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کی, جن کا روضہ مشہد میں ہے, اور یہ مشہد شہر ایران کا وجہ تعارف ہے دنیا کے کئی ممالک میں. تو قم میں ہی ایک اور بہت آئیکونک جگہ ہے, بہت مشہور مسجد ہے, جمکران, مسجد جمکران کہا جاتا ہے اسے. تو اب کبھی امکان اس بات کا ہے کہ مسجد جمکران سے بی بی معصومہ قم کے روضے تک یا اس کے اطراف میں جلوس جنازہ کا انعقاد ہوگا قم میں, اور وہاں پر نماز جنازہ بھی ہوگی. پھر اس کے اگلے دن یہ شہداء کے جنازے جائیں گے عراق میں, اور ہولی سے وہاں پہ عراق کے وزیر اعظم, اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ اس کو ریسیو کریں گے. اس کے بعد حضرت علی کے روضہ اقدس پہ جائیں گے جسد خاکی, نماز جنازہ کا اہتمام وہاں پر ہوگا. اور پھر اس کے بعد نجف سے کربلا کی ڈرائیو تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہے. نجف سے کربلا جائیں گے جسد خاکی, اور پھر چونکہ ظاہر ہے واقعہ کربلا سے ہی یہ سب لوگ اپنی انسپریشن کو ڈرا کرتے ہیں, اور کل سے لے کے آج تک, پرسوں سے لے کے آج تک جو تقریبات چلتی رہی اس میں بھی بار بار واقعہ کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ مختلف نعروں کی صورت میں وہ یہ بتاتے ہیں, بس وہ کہتے ہیں حسین حسین شعار ماں, شہادت افتخار ماں, حسین میرا شعار ہے اور شہادت میرا افتخار ہے. تو یہ وہاں سے اپنی ساری انسپریشن ڈرا کرتے ہیں. تو کربلا معلیٰ میں جائے گا جنازہ, جس کے بعد پھر جنازہ اس کے اگلے دن فلائی کرے گا. 9 تاریخ ہو چکی ہوگی تب, اور 9 تاریخ کو پھر مشہد میں آئے گا یہ جنازے. مشہد میں ہی خامنہئی صاحب کی پیدائش بھی ہوئی تھی, ان کی پیدائش بھی وہیں کری, اور ان کا جائے مطلب بھی مشہد میں ہوگا. اور مشہد میں جو واقع ہے روضہ امام علی بن موسیٰ رضا, وہیں پر انہی کے صحن میں ان کی تدفین ہوگی.
آج کے جنازے کی اگر خاص بات دیکھیں تو بہت واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اس کو ایران کی گورنمنٹ نے بھی اور اس کو ایران کے لوگوں نے بھی صرف ایک جنازے کے طور پہ نہیں لیا ہے بلکہ اپنی عزم کے اعادے کے طور پر لیا ہے. غم اور غصے کی لہر باقاعدہ واضح نظر آ رہی تھی, غم کی بھی غصے کی بھی. اب آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے نکل گیا کہ میں تو حیران ہوں کہ ان کو لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اور شاید فیک ٹیئرز ہی نہ ہوں کہیں ہے. تو نظر آ رہا تھا کہ ایک آہوں اور سسکیوں اور غم کا ایک طوفان تھا جس کو آپ سن سکتے تھے, وہ اتنا لاؤڈ تھا کہ اس کو آپ سن سکتے تھے. خاص طور پہ جب شہداء کے جنازے لائے گئے, جناب سید علی خامنئی صاحب کا جنازہ لایا گیا اور خاص طور پہ جب وہ چھوٹا تابوت لایا گیا 14 ماہ کی بچی کا جو کہ ان کی نواسی تھی خامنئی صاحب کی, تب ہم نے مجمع میں ایک بہت زیادہ جذباتی کیفیت دیکھی جس کو دور سے سنا جا سکتا تھا. جب ان کی نماز جنازہ بھی شروع ہوئی, جب اناؤنس ہوا کہ اب بچی کی نماز جنازہ ہوگی, تب مجمع میں آپ ایک بہت زیادہ آپ کو شور اور بین ہمیں سننے میں آیا. 5 شہداء تھے, 3 نماز جنازہ ہوئی ہے. ایک سید علی خامنئی صاحب کی نماز جنازہ ہوئی, پھر اس کے بعد خامنئی صاحب کی صاحبزادی بشرا صاحبہ, ان کے داماد باقری صاحب اور ان کی بہو, ان 3 افراد کے نماز جنازہ ہوئے. اور ایک تیسرا جو جنازہ ہوا وہ ان کی کمسن نواسی زہرا محمدی گل پائگانی, ان کی نماز جنازہ ہوئی. تو یہ 5 شہداء کی 3 نماز جنازہ آج ہوئی. ایک اژدہام کا عالم تھا. کل رات کو 2-2:30 بجے جب ہم اس پورے علاقے کا دورہ کرنے کے لیے نکلے تو ہم اس وقت دیکھ رہے 2-2:30 بجے, جنازہ صبح 8 بجے ہونا تھا, کہ وہ لوگوں کو گیٹ میں ٹولیوں کی صورت میں چھوڑ رہے تھے, ایک ساتھ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ اسٹیمپیڈ نہ ہو جائے آگے. اور صبح پھر ہم وہیں پر رہے. ہم کل شام 4 بجے پہنچ گئے تھے مصلی امام خمینی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب عالم یہ ہے کہ اگر ہم نے نماز جنازہ کو بھی کور کرنا ہے اور اس کو وہ سارے مناظر دیکھنا ہے تو اب یہاں سے مصلی امام خمینی سے واپس ہوٹل جانا ممکن نہیں ہے, چونکہ اگر یہاں سے واپس ہوٹل جائیں گے پھر ہوٹل سے واپس آنا تو یہ اس میں اتنا ٹائم صرف ہو جائے گا اور وہ اتنا زیادہ رش ہو چکا ہوگا تب تک کہ بڑی مشکل ہو جائے گی. تو پھر ہم وی اسٹیٹ دے, چونکہ ہم نے سوچا کہ رات میں کب جائیں گے اور پھر صبح آنا ہوگا, تو وہیں پہ تھے. تو ہم نے رات کو کل شام 4 بجے وہاں گئے اور آج دوپہر 3 بجے وہاں سے نکلے, تقریباً 23 گھنٹے وہاں گزارے ہم نے. تو کل رات سے ہی یہ عالم تھا. آج پھر جب ہم 1-8 گھنٹہ ذرا لیٹ گئے بس وہیں پہ, صبح جب اٹھے پھر جب ہم نے مجمع دیکھا تب تو پھر دل دھرنے کی جگہ نہیں, تب پھر وہ گیٹس بند کر دیے گئے کہ اب مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. آپ اگر وہ ایریل شاٹس بھی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا, ہم نے دیکھا کہ وی کوڈ سی, اور ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا کہ ایک تو مرکزی صحن تھا مصلی امام خمینی کا جو کہ بہت بڑا صحن ہے. مصلی امام خمینی کی بڑی اہمیت ہے, وہ آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, لیکن مصلی یعنی وہ جگہ کہ جہاں صلاۃ, جہاں نماز ادا کی جاتی ہے. امام خمینی صاحب یعنی کہ جو ایران کے بانی انقلاب ہے ان کے نام پر یہ مصلی امام خمینی. اور یہاں پر تہران کا واحد نماز جمعہ یہاں پر ہوتا ہے. کبھی کبھی موسمی اعتبار سے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو پھر اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے تہران یونیورسٹی میں. خامنئی صاحب نے بھی یہاں پر جمعہ پڑھایا بہت مرتبہ. اس کی علامتی حیثیت بھی, ویسے بھی ایران کا جو جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ ایران کی فارن پالیسی کا بھی عکاس ہوتا ہے, تو اس کو لوگ اس کو سارے سفارت خانے بھی غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. خامنئی صاحب نے بھی اس کو علامتی طور پہ بھی, جس طرح میں نے کہا, استعمال نہیں ہوتا ہے کہ جب حسن نصر اللہ صاحب شہید ہوئے تو یہ کہا گیا کہ خامنئی صاحب چلے گئے, خامنئی صاحب زیر زمین چلے گئے, چھپ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پھر خامنئی صاحب چوس کے وہ اس کے بعد جو جمعہ آ رہا تھا تقریباً 3 یا 4 دن بعد انہوں نے پڑھایا, پھر یہیں پہ پڑھایا. اور اس دن انہوں نے جمعہ انڈور نہیں پڑھایا, آؤٹ ڈور پڑھایا, حالانکہ اس وقت بات ہو رہی تھی کہ یہ ہو جائے گا میزائل اور یہ وہ سارا. تو بہرحال تو مصلی امام خمینی میں پھر اس وقت دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, بلکہ اس کے باہر کے جو سڑک تھے وہاں سے بھی ہمیں دور سے پرچم نظر آ رہے تھے. تو ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا مطلب لوگ یہ چاروں طرف موجود ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مصلی امام خمینی پورا بھرا ہوا نظر آئے گا, اور پھر آپ ایریل ویوز دیکھیں گے, ہیلی کاپٹر مسلسل پرواز کر رہے تھے. تو باہر کی سڑکیں, پھر باہر کی سین, پھر اس کے باہر کی سڑکیں, پھر اس سے دور کی سڑکیں, ہر طرف آپ کو سر ہی سر اور پرچم ہی پرچم نظر آتے تھے. اور جس طرح میں نے کہا, اس کو انہوں نے باقاعدہ میک شور کیا کہ ایک پیغام کے طور پر جائے. ایک تو ریونج وہ لفظ تھا جو بہت استعمال ہو رہا تھا کہ ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے اس خون کو. سرخ جھنڈے بھی تھے اور وہ بھی ایک طریقے سے اسی بات کی علامت تھی. اور جنازے سے پہلے باقاعدہ نیشنل اینتھم پڑھا گیا. نیشنل اینتھم بجایا نہیں گیا, لگایا نہیں گیا, پڑھا گیا, لوگوں نے پڑھا, باواز بلند پڑھا. اور وہ ملٹری سیلوٹ جن کا اپنا انداز ہے وہ بھی صرف ملٹری آفیشلز نے نہیں بلکہ لوگوں نے کیا. تو ایک اپنے خاص ایک عزم کا اعادہ کیا. ایران کے جتنے بھی پاورفل سرکلز ہیں ان سب کے سربراہان تھے. پریزیڈنٹ صاحب تھے, غالب آف صاحب تھے, اور اس کے علاوہ جو ان کی اسلامی یہ پاسداران انقلاب ہے اس کے سربراہ تھے. یہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے. خود خامنئی صاحب کے بھی
3 فرزندان موجود تھے. خامنئی صاحب کے 4 بیٹے ہیں. مجتبیٰ خامنئی صاحب جو کہ اس وقت رہبر اعلیٰ ہیں, اور ظاہر ہے وہ نہیں آئے, اور ہم یہ پریڈکٹ بھی کر رہے تھے سیکیورٹی پروٹوکولز اب کو اکثر تبدیل کر دیا گیا ہے خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد اور حالیہ واقعات کے بعد. اور اس کی وجہ بظاہر سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایونٹ میں انہوں نے آنا تھا اور اس ایونٹ میں کچھ ہو جانا تھا, اس ایونٹ سے ان کو چلے جانا تھا. پھر چیزیں بعد میں ٹریس ہوتی ہیں, جتنی زیادہ پینیٹریشن انٹیلیجنس کی یہاں کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے سارا کچھ, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اندازہ تھا کہ پھر چیزیں ٹریس ہوں گی اور پھر آگے اس وقت اس مرحلے پر کسی اور بڑے نقصان کا خدا نخواستہ متحمل نہ ہو جانا پڑے ایران کو. تو مجتبیٰ خامنئی صاحب کو نہیں لایا گیا. ان کے باقی جو 3 بیٹے ہیں یعنی کہ میثم خامنئی صاحب, مسعود خامنئی صاحب اور مصطفیٰ خامنئی صاحب, یہ تینوں آئے تھے وہاں پہ اگلی صف میں ہی کھڑے. 2 بیٹیاں ہیں خامنئی صاحب کی, ایک شہید ہو گئی بشرا صاحبہ اور دوسری بیٹی. تو یہ سارے کا سارا آج کا جلوس جنازہ کا, اجتماع جنازہ کا یہ عالم تھا. تو یہ تو صورتحال ہے تہران کی. ویسے ابھی میں ظاہر تہران میں بیٹھا ہوں, ابھی مجھے میرے عقب میں کبھی مختلف جلوس گزرنے کی آواز آتی ہے, کبھی ریکارڈنگز. یعنی اس وقت بھی تہران میں باقاعدہ ایک ایونٹ جس میں غم, غصہ, سوگ, جوش, جذبہ سب کا اظہار چل رہا ہوتا ہے, وہ ابھی بھی جاری ہے. ویسے بھی اگر تہران کی بات کی جائے, ایران کا سب سے بڑا شہر تو ہے ہی, اور مڈل ایسٹ کے کچھ بڑے شہروں میں سے ایک ہے. اور یہاں پر میلاد ٹاور جو عمارت ہے وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. یعنی بہت ساری چیزوں میں ہمیں شاید لگتا ہو کہ ایران چونکہ بہت ہی ایک سینکشن زدہ ملک رہا ہے تو کیا ہی ترقی کا عالم ہوگا اور کیا ہی بربادی ہوگی, تباہی ہوگی. لیکن آپ یقین جانیے کہ ہم اگر دیکھیں اور ہم کمپیئر کریں تو ہم مطلب کئی حوالوں سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں, ہم حیران ہو سکتے ہیں کہ یار یہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. میں نہیں, مثال کے طور پہ آپ تہران کا میٹرو کا نظام دیکھیں, زیر زمین جو ریلوے نظام ہے, تو انسان حیران ہو جائے کہ کیا زبردست زیر زمین ریلوے نظام ہے. ہم نے اس نظام کے تحت ٹریول بھی کیا تو ہم نے دیکھا بھی. بلکہ جب سے جنگ کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کے اب تک یہ ریلوے نظام کو انہوں نے فری کر دیا ہے عوام کے لیے. اس طریقے سے جو میلاد ٹاور ہے وہ دنیا کی کچھ بڑے انفراسٹرکچرز اور بڑے ٹاورز میں سے ہے, تہران میں موجود ہے. صفائی اپنی مثال آپ ہے. ایران کی آپ ایئر لائن دیکھیں, آپ کہیں یار یہ تو کمال زبردست ایئر لائن ہے. ٹرینز دیکھیں, بہترین ٹرین. صفائی کا نظام دیکھیں, آپ کہیں حیران ہو جائیں. جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا وہاں پہ روبوٹس کام کر رہے ہوتے ہیں جی, مشینز لگی ہوئی ہیں صفائی کی روبوٹس کے لیے. وہ نیچے میں اس کو بتاتا ہوں کچھ تو وہ مشین نمبر ڈالتا ہے روبوٹ میں, اور پھر وہ روبوٹ میرے کمرے تک آ جاتا ہے لفٹ سے ہوتا ہوا. تو مطلب یعنی یہ ہے سارے کا سارا ماحول. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب کم کی ہم بات, اور تہران کا جو گرینڈ بازار ہے وہ سینچریز اولڈ ہے. ایران کی ادھر اپنی پوری ہسٹری ہے. یہاں کا جو بازار ہے بزرگ کہتے ہیں جی ہاں, گرینڈ بازار, وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اچھا, کم کے حوالے سے یہ بھی امکان ہے کہ وہاں جو ایک شاہراہ ہے بلوار مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ, بلوار ہم بولیورڈ کہہ لیں, سڑک یا جو بھی اس طرح کچھ کہہ لیں, وہاں بھی امکان ہے کہ وہاں, کیونکہ یہ جو 2 آئیکونک پوائنٹس ہیں قم کے, جو میں نے عرض بھی کیا تھا, بی بی معصومہ قم کا روضہ اور مسجد جمکران, ان کو ملاتا ہے. تو ممکن ہے کہ وہاں سے جلوس جنازہ کی شکل میں مسجد جمکران جائیں. تو ایک طریقے سے بی بی معصومہ قم اور مسجد جمکران دونوں کے اطراف میں ہو گیا یہ جلوس جنازہ. اور پھر ممکن ہے کہ مسجد جمکران میں نماز جنازہ پھر ادا کی جائے. کم میں بھی سیریمنی صبح 5 بجے سے شروع ہو جائیں گی, چونکہ کم تو تہران سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں, اور آج کل بھی تقریباً 40 ڈگری کے آس پاس جانا ہے کم نے. کم میں رات میں بھی گرمی ہوتی ہے, لو چل رہی ہوتی ہے. تو ایک کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ صبح 5-6 بجے معاملہ شروع ہو جائے تاکہ جو زیادہ تر تقریبات کا زیادہ حصہ جو ہے وہ گرمی کے بغیر وہ ڈیل ہو جائے. کم میں ایران کے 20 سے زائد جو علاقے ہیں یا شہر کہہ لیں یا صوبے کہہ لیں, وہاں سے لوگوں کی آمد متوقع ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق وہاں کے حکام 50 لاکھ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے آنے کا امکان ہے. آج تہران کا تو عالم ہم نے دیکھ لیا, اور ابھی جو میجر جو گرینڈ پروسیشن ہے وہ تو کل ہونا ہے. تو کم میں, اور پھر کم کے اپنے تقریباً 10 لوگوں کے آنے کا امکان ہے, 10 لاکھ لوگوں کے آنے کا امکان ہے کم میں. تو کم میں بھی ایک بہت بڑا اجتماع ہونے کا امکان ہے, جہاں پر اور لوگوں کو وہاں بھی کہہ دیا گیا کہ بھائی گاڑیوں وغیرہ کے آپ نے آسرے پر نہیں رہنا, راستے بند ہوں گے. لوگوں کو یہ کہا گیا آپ ذہنی طور پہ 20 کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں. وہاں امکان ہے کہ سید آقا ناصر مکارم شیرازی صاحب نماز جنازہ پڑھائیں, اس بات کا امکان ہے. مرجع تقلید نماز جنازہ پڑھائیں گے ہر شہر میں, یہ بتایا گیا ہے. یعنی کہ وہ عالم کے جن کی تقلید کی جاتی ہے, جن کے مقلدین ہوں. تو بہرحال یہ ہے کم کا معاملہ. آگے اگر ہم بڑھیں, اس جنازے کا ایک اور پہلو جو انٹرنیشنل ڈگنیٹریز آ رہی تھی, آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا. شروع یہاں سے ہوا تھا کہ ایران, اس ملک کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے, اس کو تباہ کر دیا ہے, تباہ برباد کتنا کیا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. اس کا تو رجیم چینج ہو جائے گا. ابھی ہم یعنی 4 بم ماریں گے اور یہ باقی جو ہے وہ لوگوں کو گھر بھیج دیا جائے گا, یہاں کی عوام یہاں کے لوگوں کو گھر بھیج دے گی. وہ آپ نے دیکھ لیا
کہ نظام جو ہے وہ آج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے یا کمزور ہے, یہ نظر آ گیا. آج رجیم چینج ہوا کہ نہیں ہوا, یہ سب کو معلوم ہے. اسی طریقے سے اب یہ تو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا نا, جس طرح آج کہا نا کہ میں تو حیران ہوں کہ لوگ اتنا رو رہے ہیں, اور ہم نے بہت سارے مناظر دیکھے لوگوں کے نماز جنازہ کے دوران آہوں اور سسکیوں سے روتے ہوئے. تو بہرحال اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا, یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ ایران یہ جنگ کو اتنا لمبا لے جائے گا, تو وہ بھی ہوا. ہمیں نہیں اندازہ تھا یہ جنگ مڈل ایسٹ تک پھیلے گی, وہ بھی ہوا. اور پھر یہ کہ ایران تو آئسولیٹ ہو گیا پوری دنیا میں. 100 سے زائد ممالک کے نمائندگان جلوس جنازہ میں شرکت کر چکے ہیں, 100 سے زائد. یہ ہو گئی نا آدھی دنیا ہو گئی, کتنی ہو گئی, تو پھر کتنا آئسولیٹ ہوا. اسرائیل آج سے 100 دن پہلے زیادہ آئسولیٹ تھا یا آج آئسولیٹ ہے, ایک سوال یہ ہے. اور ایران آج سے 100 دن پہلے زیادہ آئسولیٹ تھا یا آج آئسولیٹ ہے, ایک سوال یہ. قطر کا وفد آ رہا ہے, سعودی عرب کا وفد آیا ہے ایران میں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت سارے سوالوں کا جواب ہے کہ آئسولیٹ کتنا ہوا یا کتنا آئسولیٹ نہیں ہوا ایران. اور پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ الحمدللہ میں نے یہاں تہران کی سڑکوں پر یہ بات نوٹ کی ہے, دیکھا میں نے, لوگوں سے بات کر کے میں اندازہ ہوا, پاکستان کے رول کو سب بہت سراہتے ہیں الحمدللہ. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, قوم سمجھتی ہے کہ ہم سرخرو ہوئے, ہم کامیاب ہوئے, اور اس لیے یہ ممنون و مشکور ہیں ان تمام تر عوامل کے, تمام تر عناصر کے, تمام تر شخصیات کے, تمام تر ممالک کے, جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچنے میں جنہوں نے کوئی کردار ادا کیا. اور جب ممالک کی بات ہے تو سمجھتے ہیں سب سے زیادہ کردار اس میں پاکستان نے ادا کیا. تشکر پاکستان کے نعرے آپ نے یہاں لگتے ہوئے دیکھیں, یہاں کے ایوان سے لے کے یہاں کے میدان تک آپ نے تشکر پاکستان کے نعرے لگتے دیکھیں. ہم جب لوگوں سے بتاتے ہیں لوگوں کو, ابھی وہ ہم جب ظاہر صحافی ایرانی صحافیوں کے ساتھ بھی ہم گھوم رہے تھے, ایک ہی میڈیا سینٹر ہے, ایک ہی ہوٹل ہے, وہ پوچھتے ہیں جی کہاں سے آئے آپ, تو ہم بتاتے ہیں من خبر نگار پاکستان اس, بھی تھوڑی بہت پتہ نہیں صحیح بول رہا ہوں, نہیں ٹوٹی پھوٹی تھوڑی فارسی, تو وہ کہتے ہیں بھلے پاکستان خوب ہے, اچھا ہے پاکستان نے اچھا کردار ادا کیا ہے. بلکہ میں آپ کو اس گفتگو کا تھوڑا سا حصہ دکھاتا ہوں. یہ صاحب ایران میں رہتے ہیں کئی سالوں سے, یہ صاحب امریکہ میں رہے کئی سالوں تک, یہ صاحب ایک صحافی رہے, یہ صاحب اب انٹرپریٹر ہیں, ترجمان ہیں, تو بہت سارے ممالک کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے اس امت مسلمہ کے اتحاد کے بارے میں کیا کہا, اور انہوں نے پاکستان کے کردار کے بارے میں کیا کہا, یہ پاکستانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے سربراہوں کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ آپ دیکھیے ایک لمحے. اینڈ وی ہیو ود اس مسٹر علی جعفری who has been a journalist, not anymore, and who has been living in Iran for like past 2 decades, and who have lived in United States for a long period of time. For how long you have lived in United States? For 14 years. Roughly 14 years. So Mr. Jafri, thank you very much for giving us time. Please. If you can tell me your observation, there are people on the streets of Tehran, and I am sure that you have seen Pakistanis here as well. Many of Pakistanis are watching you right now. As an Irani, what do you have to say for Pakistani brothers? First of all, I am extremely impressed by the passion and love that the Pakistani people, regardless of their beliefs, are showing for our leader and for our revolution and for our nation. I really appreciate them, and I would like to say that the more we unite, the more we Islamic nations unite, the better we can confront. If someone asks me, are you Shiite or Sunni, I would reply this way: I am a Sunni, which means I am Shiite and Sunni. There is no difference. We should we should talk about common things, commonalities, and we have plenty of things as common. For example, we have one God, one Prophet, one Quran, and one culture. So we ought to capitalize on things that are common, so we could shine, we could thrive, we could make a prosperous society, we could make a prosperous Islamic community. We are one ummah. And the role Pakistan has played as a mediator during this war and now during this peace talk, what do you have to say about that? Surely we appreciate any Islamic nation, especially our Pakistani brothers, who have genuinely tried to bring peace, to end the war. However, I should say that these efforts should also be taken by other countries, by other Islamic nations, not only Pakistan. But again, we are very appreciative of the efforts of Pakistan, and we hope that it bears fruit. Asim Munir, yes, Asim Munir, yes, and Mr. Shahbazi. That's right. Yes, I am from yes. So
just to conclude, your message for Pakistanis watching you right now. Okay, we have our deepest greetings to our Pakistani brothers and sisters, and we hope that the cultural ties and cultural exchanges deepen, so we have better understanding of each other. I don't call Pakistanis strangers. If I call them strangers, I would call them familiar strangers, strangers who are just like us. And this represents the sentiments of whole Iranian nation, what you are saying right now. Absolutely. Iranian people have a very positive view about our Pakistani brothers and sisters. A great view of them. As a Pakistani, it was very heartwarming for me. Slogans of Tashakkur Pakistan on the streets of Tehran, Yes. in the parliament of Tehran. It was really very heartwarming for me. Indeed, Pakistan Zindabad. Thank you very much. Pakistani khubas, Ali. Excellent. Excellent. mamnoon hai shuma. Please. Thank you. اور اس کا ایک واضح منہ بولتا ثبوت کیا ہے؟ کسی بھی 100 ممالک آئیں، کسی بھی ملک کا وفد اتنا بڑا اور اتنا اعلیٰ سطح کا نہیں تھا جتنا پاکستان کا تھا. اور آپ یقین جانیے، معلومات اور تجزیے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو الحمدللہ جتنی رسپیکٹ ملی ہے وہ اپنی مثال آپ کی. تمام ممالک کو رسپیکٹ ملی ہے، ظاہر مہمان تھے وہ، لیکن پاکستان کو جو رسپیکٹ ملی ہے اس دورے میں بھی وہ ان میچ تھی الحمدللہ. فیلڈ مارشل صاحب کا جو کردار تھا اس کو یہ سراہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے کردار کو یہ سراہتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ اتنی رسپیکٹ ہے کہ پاکستان کو یہ. اور اسی دوران کیا معاملہ ہو گیا بھارت کے ساتھ؟ کیا معاملہ، بھارت نے کس کو بھیجا ہے جی؟ بھارت کی جانب سے 2 لوگ آئے. ایک تو کانگریس کا وفد تو الگ ہی آ گیا، وہ سیپریٹ آ گیا کانگریس کا وفد. اور حکومت کی طرف سے کون آیا جی؟ منسٹر آف اسٹیٹ فار ایکسٹرنل افیئرس اور بہار کا گورنر. اب وہاں رولا پڑا ہوا ہے کہ یار آپ لوگ امریکہ کے اتنے پریشر میں آ گئے ہو کہ آپ اپنے بندے بھی نہیں بھیج رہے یار. یعنی پاکستان کے فیلڈ مارشل جا رہے ہیں، ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے نا کہ فیلڈ مارشل جا رہے ہیں، وزیر اعظم جا رہے ہیں، وہ خامنہئی صاحب کے لیے بہترین الفاظ ادا کر رہے ہیں. ایران کا کانفیڈنس انجوائے کرتا ہے پاکستان، اور امریکہ سے بھی پاکستان کے لیے اچھے الفاظ کہے جاتے ہیں. تو وہاں یہ رولا پڑا ہوا ہے کہ یار ایک یہ ڈپلومیسی ہے کہ وہ ادھر بھی ان کی اتنی عزت ہے، دنیا بھر میں ان کی عزت ہے، بات مانی جاتی ہے، اور کدھر یہ ڈپلومیسی ہے ہماری کہ امریکہ میں بھی معاملات کیا ہیں اور ایران میں ہم امریکہ کے ڈر سے لوگ ہی نہیں بھیج رہے. ہم نے منسٹر آف اسٹیٹ فار ایکسٹرنل افیئرس کو بھیج دیا، گورنر بہار کو بھیج دیا. وہ اسی کو بھیج دیتے یار. وہ میرا دوست کون ہے وہ جس پہ صحافی ہونے کا الزام بھی ہے، وہ ارنب گوسوامی کو بھیج دیتے. پھر اب وہ پتہ نہیں بیچارہ، وہ بھی بور ہو رہے ہوں گے ارنب انکل بھی. تو یہ بھی حالات ہیں. تو بھارت کا یہ ایک اور الگ سے یہ سارے کا سارا معاملہ، تو یہ بھی ایک اور سارے کا سارا پہلو ہے ان تمام تر واقعات کا. Pakistan thinks that it is going to sort out the fight between America and Iran. پاکستان چودھری بنا بیٹھا ہے، انٹرنیشنل میڈیشن کرا رہا ہے. انڈیا از ناٹ ایون ان دیٹ بلڈنگ. If the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. اس یدھ میں پاکستان کا رول اچانک بڑا دکھنے لگا. China, Russia and Pakistan are now more closer than ever. انہوں نے انوائٹ نہیں کیا ہے. اسیم منیر امریکہ کے راشٹرپتی سے بات کر رہے ہیں، اور بھارت جو اپنے آپ کو وشوگرو کہہ رہا تھا وہ کہیں نہیں ہے. ارے ہم تو فقیر آدمی ہیں، جھولا لے کے چل پڑیں گے. Pakistan is faring much better diplomatically than India. بھارت کی کوئی بھومکا نہیں ہے تو ہم کاہے کے وشوگرو ہیں. یدھ رکوانے میں پاکستان کی بھومکا ہو اور بھارت کی نہیں. یہ بھومکا تو بھارت کی ہونی چاہیے تھی. اس سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ سوال ہے کہ ابھی تک کے حالات میں بھارت کا کیا رول رہا؟ پاکستان آج دنیا کی سب سے بڑی کرائسس میں مدھیست بن کے ابھر رہا ہے. آج کی تاریخ میں دس از دا بگیسٹ ڈپلومیٹک کو. یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. I believe we are on our way down. No, but it's a serious question. Why is Well, the I am also opposition- very serious. Yeah, It's why very is- depressing to see Why? India not even being in the reckoning in any mediation exercise which is happening. But why should we be in the reckoning? Why should we not? But why should we? Why should we is not? Is it our war? Because, is it Pakistan's war? No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran, civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What are you minister, talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. آہا، اور یوکرین میں پاپا وار رکوا رہے تھے، دلال تھے تب. تو دلال جب بننے ہوتے ہیں بن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دلال نہیں ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ یوں تو اچھل اچھل کے جا رہے تھے صاحب، پاپا وار رکوائیں گے یوکرین میں. Mr. Khera, you've been... آگے اگر بڑھیں، خود خامنہئی صاحب کے بارے میں اگر بات کریں، ظاہر ہے جن کی ہی جنازے کے حوالے سے یہ سارے کا سارا
یہ اجتماع ہے اور ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، ان کی اگر سے بات کریں، لائف پہ بات کریں، ایک تو خامنہئی صاحب یعنی لوگ یہاں پر ان کے مداح تو تھے ہی، اور بانی انقلاب اگرچہ خمینی صاحب تھے، لیکن خامنہئی صاحب اس اعتبار سے زیادہ پر اثر شخصیت ہو گئے. ظاہر جو خمینی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ تو ظاہر اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ 1979 میں انقلاب آتا ہے، 1989 میں خمینی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو پچھلے تقریباً 40 سالوں سے 35-40 سالوں سے یہاں ایرانیئنز نے انہی کو دیکھا ہے. تو ایک پوری نسل ہے جن کے لیے خامنہئی صاحب ہی سپریم لیڈر اور سارے کا سارا معاملہ رہا ہے. اور پھر جس انداز سے ان کی شہادت ہوئی، ہم وہاں گئے بھی تھے جہاں پر ان کی شہادت ہوئی، جہاں پہ میزائل برسائے گئے، اور ہم اس کا بھی آپ کو اکاؤنٹ سنائیں گے، آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں. لیکن اگر کوئکلی ہم خامنہئی صاحب کی بھی اگر زندگی کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس دیکھیں تو 1939 میں پیدائش ہوتی ہے. پیدائش مشہد میں ہی ہوتی ہے. مشہد وہی شہر جو کہ جہاں پہ امام حضرت علی ابن موسی رضا کا روضہ ہے، اور وہیں پر اب ان کی تدفین ہوگی. وہی خامنہئی صاحب کا جائے ولادت اور وہی جائے مدفن ہوگا خامنہئی صاحب کا. جائے ولادت شہد مشہد اور جائے مدفن شہر بھی مشہد ہوگا. 1939 میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ قم گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہی قم جہاں پہ ابھی جنازہ بھی جانا ہے خامنہئی صاحب کا. اور اگر کوئکلی ہم فاسٹ فارورڈ کریں تو 1960s کے آس پاس خامنہئی صاحب متعدد بار جیل جا چکے تھے خمینی صاحب کی تقاریر کا پرچار کرنے کے الزام میں. خمینی صاحب سے پڑھا بھی انہوں نے، اور خمینی صاحب کے نظریات اور اس سے وہ متاثر تھے، بہت ایکٹیو تھے. دیکھیں نا 60s میں کیا ہے جو کہ 39 میں تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن 60s اور 70 کے درمیان وہ کئی دفعہ جیل جا چکے تھے خمینی صاحب کے نظریات کے پرچار میں. اگر آگے ہیں 1979 میں انقلاب ایران آ گیا، خمینی صاحب فرانس سے آئے اور سارا کچھ. تب تک خامنہئی صاحب یعنی انقلاب کے مین فیسز میں ان کا شمار ہو جاتا تھا کہ اگر کچھ لوگوں کی فہرست بنے کہ جو کہ خمینی صاحب کے بہت اعتماد والے لوگ ہیں، تو ان میں خامنہئی صاحب آ گئے تھے. 1981 میں وہ ایران کے پریزیڈنٹ بن گئے، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، وہ بھی 1981 میں ہوا، تہران کی ہی ایک مسجد میں. اچھا، اس سے پہلے خمینی صاحب نے پھر ان کو تہران کا مسجد جمعہ کا بھی پیش امام لگایا، اور تہران کا مسجد جمعہ یعنی کہ اس کا اپوائنٹمنٹ سپریم لیڈر ہی کرتا ہے، اور وہ اہم ترین اجتماع ہوتا ہے ایران کا ہفتہ وار، اس سے اہم اجتماع نہیں ہوتا، اور وہ ایران کی فورن پالیسی کا عکاس بھی ہوتا ہے وہ سارا کچھ. 1981 میں ایک مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، غالباً مسجد ابو ذر نام تھا اس کا، اور تب ایک شخص ایک صحافی کے روپ میں آیا. اور آپ دیکھیے ایران میں کتنے عرصے سے کس طرح کے ایسے معاملات چل رہے ہیں، یہ آج کل کی بات نہیں ہے، طریقے الگ الگ. تو ایک صحافی کے روپ میں آیا، وہ ٹیپ ریکارڈر اس نے خامنہئی صاحب کے پاس رکھ دیا جیسے کہ ریکارڈنگ ہو رہی، اور پھر وہ ٹیپ ریکارڈر دھماکے سے پھٹا. اس کے نتیجے میں خامنہئی صاحب کا ایک ہاتھ متاثر ہوا، جو کہ پھر آخر تک متاثر رہا. اس لیے آپ اکثر جب ویژولز دیکھیں گے خامنہئی صاحب کے تو آپ ان کو ایک ہی ہاتھ کو ویو کرتا ہوا دیکھیں گے، دوسرے ہاتھ کو ویو کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے. ان کی ذرا بات کرنے کا بھی جو لہجے کا بھی جو یعنی ایک خاص حصہ تھا وہ اس سے متاثر ہوا. دیکھیں بڑا دھیما لہجہ تھا، بہت پرسوز تھا، پر اثر تھا، لیکن وہ بھی اس سے متاثر ہوا. یہ واقعہ ہوا 1981 میں. 1981 میں خامنہئی صاحب ایران کے صدر بن گئے، اور یہ اہم ترین دور تھا ایران کا، چونکہ ابھی 79 میں انقلاب آیا، 81 میں صدر بن گئے، اور ابھی ایران عراق وار چل رہی ہے. تو ایران عراق وار کا جو پیک کا ٹائم تھا اس میں خامنہئی صاحب ایران کے صدر تھے. اچھا، ایران کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ جناب وہ 100 دن اسرائیل کے ساتھ جنگ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں بھائی جان کیا ہو گیا، ہم 10 سال لڑ کر آئے ہیں، ابھی 2000 لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم نے لاکھوں شہید کروائے، ابھی 4 بلڈنگیں گری مثال کے طور پر، وہ 4000 گروا کے ہیں، تب رجیم چینج نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا؟ تو کیا ایسی بات ہے؟ تو یہ بھی ایک فیکٹر اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر کو ان کو یہ باتیں بتایا بھائی، جو کہ وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بتاتے ہی نہیں ہیں میرے لوگ، وہ میں حیران ہوں کہ یہ رو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال تو 1981 میں بن گیا پریزیڈنٹ. 1989 میں خمینی صاحب کا انتقال ہوتا ہے، اور 1989 میں اب ایران کے سپریم لیڈر بن جاتے ہیں جناب سید علی خامنہئی صاحب. سو لانگسٹ سپریم لیڈر، خمینی صاحب سے بھی زیادہ بڑے اس اعتبار سے. اور 1986 میں پاکستان بھی آئے تھے، ضیاء الحق صاحب کا دور تھا. علامہ اقبال کے فین، علامہ اقبال کی شاعری کے فین، علامہ اقبال لاہوری کہتے تھے انہیں. اور بات کرنے کا انداز خامنہئی صاحب کا، فارسی ویسے ہی بڑی زبردست لینگویج ہے. اور بلکہ آئیں ایک جھلک دیکھتے ہیں خامنہئی صاحب کے بہت سارے جو باتیں ہیں یا اشعار ہیں یا فرمودات ہیں یا نصیحتیں ہیں، وہ بہت وائرل ہوئیں ان کی شہادت سے پہلے بھی اور شہادت کے بعد اور زیادہ. ذرا ایک جھلک دیکھتے ہیں اس کی. اور یہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ خامنہئی صاحب کو جس مقام پہ شہید کیا گیا. اچھا، آج سے کافی سالوں پہلے ایک ڈیلیگیشن میں میرا آنا ہوا تھا ایران، بہت سال پہلے. احمدی نژاد صاحب پریزیڈنٹ تھے ایران کے، ہم ایوان صدر گئے تھے، اور ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یار یہ، یعنی آپ یقین کریں مجھے یاد ہے ایک کرسی ٹوٹی ہوئی تھی، ایک تو میں نے دیکھی کہ بندہ کا، اور یار کیا سادگی اور کیا کمال ہے.
اب ایران کا سپریم لیڈر ایران کا طاقتور ترین آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک کمپلیکس میں رہتے تھے, بڑا کمپلیکس ہے, بڑے سے مراد یہ کہ وہیں پہ آفس بھی ہے, وہاں پہ آفس ایریا بھی ہے, ریزیڈنس ایریا بھی ہے, وفود سے ملاقاتیں بھی کریں, وہاں سے مطلب وہیں پہ ساری چیز ہوتی ہیں. لیکن اتنا ایک سادہ سا اور بیچ رہائشی یعنی عمارتوں کے درمیان کے ساتھ ہی, اور سالوں سے وہی رہتے تھے. یعنی کہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا, کسی بڑے کا گھر ہو, کوئی فلاں ایوان, تو پتہ نہیں اس کے اتنے کلومیٹر دور تک تو انسان نہیں, پرندہ بھی کیسے ہی آئے گا, وہ بیچ وہاں پہ, اور وہیں پر رہ لے نہیں وہاں سے. یعنی اس وقت یہ معاملہ ہوا, اور سب کو پتا تھا, اندازہ تھا کہ امریکہ یہ کرنے والا, یہ تو بالکل ہی یعنی ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا. سو ایکچولی واٹ ہیپنڈ واز the most wanted man by America on earth was at the most predictable place. جہاں پر ہوتے تھے وہیں پہ رہے, اور وہیں پہ میزائل گرے, وہیں پہ شہادت پائی, خود نے بھی شہادت پائی, داماد نے بھی شہادت پائی, بہو نے بھی شہادت پائی, بیٹی نے بھی شہادت پائی, 14 مئی کی نواسی نے بھی, 14 ماہ کی نواسی نے بھی شہادت پائی. مشتبہ خامنہئی صاحب جو ابھی رہبر بنے, ان کی وائف بھی شہید ہوئی, بہن بھی ہوئی شہید. تو یہ بھی ایک منظر ہم نے دیکھا. بلکہ اس موقع پہ ہم نے آج ذرا دن کے ہی ایک حصے میں ہم نے حسن بھائی, ہمارے حسن نقوی صاحب جو کورسپونڈنٹ ہیں, ان کی رہائش اتفاق سے اسی علاقے میں جہاں خامنہئی صاحب کی رہائش ہے اس کے قریب ہے. تو وہ جب میزائل گرے تھے وہ انہوں نے سنا اور کچھ منظر دیکھا بھی. حسن بھائی آپ ذرا بتائیے, یہ جو واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں آج یہ سارا اجتماع یہاں پر ہو رہا ہے, آپ نے کیا سنا اور کیا دیکھا؟ جی دیکھیں, آیت اللہ شہید خامنہئی کی جو شہادت تھی, اس موقع کے وقت میں اپنے گھر کے اندر ہی موجود تھا, اور تقریباً صبح 9:32 کا ٹائم تھا, 10 ماہ مبارک رمضان کہ میں سویا ہوا تھا, اور جو اٹیک ان کے کمپلیکس کے اوپر ہوا, اسی اٹیک کی آواز اور جو لرزش تھی اس کے ساتھ ہی میں اٹھا اور اپنے بیڈ سے نیچے گرا. میں فوری طور پہ باہر نکلا. ہمارے جو فلور کے اوپر والا فلور تھا اس کے شیشے بھی ٹوٹ رہے تھے, اور گھر پورا جو ہے وہ بلڈنگ ہماری لرز رہی تھی. تو جب میں باہر نکلا تو جو چوک ہمارا بنتا ہے جو کمپلیکس کے بالکل سامنے ہے, جب میں وہاں پہ پہنچا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بہت ہی گہرا کالا دھواں جو ہے وہ بلند ہو رہا تھا. تو فوری طور پہ میں متوجہ ہو گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ سپریم لیڈر کے آفس کے اوپر ہی اٹیک ہوا ہے. اور ابھی تقریباً 20 سے 25 منٹ ہی گزرے تھے, ہم اس وقت یہ 20-25 منٹ میں وہیں پہ رہا, تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ دوسرا اٹیک ہوا. تو وہ اٹیک بھی بڑا شدید اٹیک تھا, اور اس اٹیک کی وجہ سے جو سپریم لیڈر کے آفس کے اطراف میں کچھ رہائشی عمارتیں تھیں ان کو بھی اس سے نقصان پہنچا. اور مجھے لگتا ہے غالباً جو رہبر انقلاب کے داماد کا گھر تھا وہ بھی چونکہ اس سپریم لیڈر کے آفس کے تھوڑے سے فاصلے پہ ہی رہائشی ایک ایریا تھا, تو اس بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اور اسی طرح جو آپ کی بہو اور آپ کے بیٹے ہیں, جو بہو شہید ہوئیں وہ بھی اپنے گھر کے اندر ہی شہید ہوئی تھیں. تو اسی اٹیک شاید دوسرا یا اس کے بعد بھی ایک جو مجموعی طور پہ بتائے جاتے ہیں وہ 3 اٹیک ہوئے اس بلڈنگ کے اوپر. تو انہی اٹیک میں سے ان کے گھر کے اوپر بھی جو داماد اور بیٹے کا گھر تھا, چونکہ بیٹے جو موجودہ اس وقت سپریم لیڈر ہیں وہ اس وقت گھر میں نہیں تھے, لیکن ان کی جو زوجہ تھی زہرا حداد عادل, جو ایران کی بڑی معروف شخصیت ڈاکٹر حداد عادل جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں, ان کی بیٹی بھی تھی, اور آج ان کا بھی نماز جنازہ تھا, تو وہ بھی اسی اٹیک کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے. اچھا, اور حسن میں ایک بات اور بتائیں کہ ایک تو بڑا زبردست آج آپ کل سارا دن بلکہ بہت دنوں سے اس طرح رپورٹنگ کر رہے ہیں, کیا بات ہے. میں نے بھی عرض کیا خامنہئی صاحب کے بہت سارے کلپس تھے جو بہت وائرل ہوئے پاکستان میں, لوگوں نے بہت دیکھے. ایران میں یا ایرانیوں میں ان کی کون سی کوئی ایک ایسی کوئی خاص بات ہے جو بہت معروف تھی, جو ان کی پہچان ہو, جو خاص ایسا کچھ تھا؟ جی دیکھیں, آیت اللہ خامنہئی شہید جو ہیں ان کی زندگی کے متعدد پہلو ہیں, لیکن جن پہلوؤں میں سے نمایاں ترین پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے ملک کی اگر ہم بات کریں یعنی ایران کی, تو اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ جوانوں کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے, جوانوں کی صلاحیتوں کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے. جوانوں کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق تھا وہ بڑا دیدنی تھا,
بلکہ جس دن ان کی شہادت ہوئی 10 رمضان کو، اس دن بھی جوانوں کے ساتھ ہی اور ایران کی جتنی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے جو مرکزی عہدیداران یا حتیٰ جو صوبوں کے عہدیداران تھے ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ان کی میٹنگ ہونی تھی. تو جوانوں کے ساتھ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور اپنی آفیشیل میٹنگز کے اندر بھی جو ملک کے سربراہان ہیں، صدر یا پارلیمنٹ کے اسپیکر یا باقی جو انتظامی عہدوں کے اوپر اعلیٰ شخصیات ہیں، رہبر انقلاب ہمیشہ ان کو بھی جوانوں کے بارے میں تاکید کرتے تھے کہ ملک کے اندر جو ہمارے جوان باصلاحیت افراد موجود ہیں ان کی صلاحیتوں سے جو ہے وہ آپ فائدہ اٹھائیں، تاکہ وہ ہمارے ملک سے باہر جو ہے وہ مجبور ہو کر نہ جائیں. آج کل وہ کہتے تھے کہ ہمارے ملک کے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان کو اپنا ملک چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ملک کے اندر ہی ان کے لیے ایسی جگہیں یا ان سے استفادہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پوسٹیں جو ہیں وہ ان کو دی جانی چاہیے. ایک بات مجھے اور جاننی ہے. ہم نے دیکھا کہ کل بھی جلسہ گاہ میں یہ بھی عبارات لکھی ہوئی تھی فارسی میں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ جو مذاکرات کے دوران شہید کر دیے گئے. اچھا، مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے کہ میری رائے مختلف تھی اس معاملے سے ڈیل کرنے کی. انہوں نے مخالفت نہیں کی، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے کہا بالکل میں کنونس ہوں، مجھے ان افراد نے کنونس کیا کہ ملت ایرانی کے لیے اچھا ہے تو میں اجازت دے رہا ہوں سب. لیکن انہوں نے یہ تو لکھا نا کہ میری رائے مختلف تھی. دیکھیں، شہید خامنہئی جو تھے وہ کبھی بھی مذاکرات کے مخالف نہیں رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں کے دوران بھی امریکہ کے ساتھ جب مذاکرات ہوتے تھے تو وہ اس کے مکمل طور پہ مخالف نہیں تھے کہ ہم امریکہ سے مذاکرات نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے ایک جو ہے وہ ڈرافٹ یا ایک چارٹ بنایا ہوا تھا یا ریڈ لائنز جو ہیں وہ حکومت کے لیے مقرر کی ہوئی تھیں کہ اس سے باہر جو ہے وہ آپ نہیں نکل سکتے، یا دشمن کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر مذاکرات ہم نے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ وہ عالمی قوانین کے مطابق بھی ایران کا جو ہے وہ مسلمہ حق ہے، جس میں سے ایک یورینیم کی افزودگی ہے. اس سے پہلے بھی امریکہ نے جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ ایران کی یورینیم کی افزودگی جو ہے اس کو 0 تک لایا جائے، لیکن شہید خامنہئی جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ دیگر بعض خصوصاً ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے یا ایران کا جو میزائل سسٹم ہے اس حوالے سے بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے. لہٰذا یہ تاثر دینا کہ شہید خامنہئی جو ہیں وہ مذاکرات کے مخالف تھے یا موجودہ رہبر جو ہیں وہ مذاکرات کے مخالف ہیں، تو یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے ایک شرائط جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں کہ جو ہماری قوم کے حقوق ہیں ان کے اوپر ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن دشمن کے ساتھ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ ثالث ملک کے ذریعے جو ہے وہ مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس حوالے سے رہبر انقلاب شہید اور موجودہ رہبر کا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے. جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تہران سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، جہاں ابھی بھی میرے کانوں میں نعروں کی اور کبھی کلام کی، کبھی مجالس کی، کبھی قرآن کی، کبھی نوحوں کی آوازیں مسلسل آ رہی ہوتی ہیں. یہاں کے نعرے بھی لٹریچر سے جو متعلقہ کچھ افراد ہیں انہوں نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جتنے نعرے اور ترانے تخلیق ہوئے ہیں اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ نعرے ترانے کبھی ایران کی تاریخ میں نہیں ہوئے. جنازوں کے تک ہماری آبزرویشن بتا دی سب سے زیادہ نعرہ تکبیر لگتا ہے، اللہ اکبر، یہ بار بار نعرہ لگتا ہے. اور اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کے نعرے بہت لگتے ہیں. بلکہ اس میں نے مرگ بر خائن ایران، اس طرح کے جملے کہ جنہوں نے خیانت کی، جو غدار ہیں ہمارے، وہ مرد آباد، یہ نعرے بہت لگتے ہیں. ایک اور بات آپ دیکھیے، لبنان کتنا زیادہ اہم ایشو ہو گیا ہے کہ باقاعدہ نعروں میں بھی ایک نعرے کا اضافہ ہو گیا. کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اسرائیل، اے وہ اسرائیل جس کی کوئی جڑیں نہیں ہے، تم سن لو، لبنان تنہا نہ میشے، کہ لبنان تنہا نہیں ہے. یعنی یہ عوامی سطح کا یہ ایشو بن گیا ہے کہ بھئی لبنان سے مشروط کر دیا ہے عوامی سطح پر بھی ایران نے اپنی تمام تر چیزوں کو، اور بہت سارے اور نعرے. بہرحال یہ ہم آپ کو تہران سے رپورٹ کر رہے تھے. یہ سارے مناظر ہم نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، کیا سنا، اور آخر میں ہم نے ہمارے کوئی بہت معزز مہمان ہے جن کا خارجہ امور سے بہت گہرا و براہ راست تعلق ہے، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہم نے سب سے ایک سوال پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ آج جو مناظر دیکھے گئے، جو ہم نے بھی آپ کو ڈسکرائب بھی کیے، یہ جو مناظر دنیا نے دیکھے، جن کو دیکھ کے ٹرمپ بھی حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے، وہ تو رونے کے حد تک حیران ہوئے، لیکن یہ کہ جو اسٹرینتھ تھی، جو لوگوں کی تعداد، اور اس اعتبار سے یہ ذرا ہم نے اپنے ماہرین سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیں، سمجھائیں کہ
ان کی کیا رائے ہے کہ ایران کے لیے اور دنیا کے لیے مناظر کیا معنی رکھتے ہیں؟ جی، اس سفر آخرت کے موقع پہ ایک تو اس حادثے سے پہلے جو حادثے کے بعد جو ایک رد عمل دیکھنے کو ملا دنیا بھر کا، اس میں چین، روس، تمام دنیا کے ممالک شامل ہیں، بالخصوص پاکستان کی طرف سے، وہ اپنی جگہ بڑا قابل تحسین تھا. اور خاص طور پہ اس موقع پر بنفس نفیس وہاں چل کے جانا اور ایسے خطرات کو مول لے کر چل کے جانا کہ جب اسرائیل اور امریکہ، خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے تمطراق سے بات کہہ چکے تھے کہ ہم نے ایک ہفتہ دیا ہے تدفین کا، تو تدفین اب تک ہو جانی چاہیے. ایسے میں سمجھتا ہوں جن ممالک نے اپنی پرسنل فزیکل پریزنس کے ذریعے جو مرحوم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے نہ صرف ایک خطرہ مول لیا بلکہ ویسٹ نے جو بڑے پیمانے پہ ان کی خواہش تھی اور دباؤ بھی ڈالا جاتا رہا یورپی ممالک کی طرف سے مختلف ملکوں پر کہ وہ اس اجلاس میں یا اس تعزیتی ریفرنس میں اپنی شرکت کو غیر یقینی نہ بنائیں، اس میں شریک نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود ان کی آمد اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ چاہے چین ہو، روس ہو، پاکستان ہو، دیگر ممالک ہوں، سعودی عرب ہو، خلیجی ممالک ہوں، وہ تمام کے تمام ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو سفارتی لحاظ سے جو اہمیت دیتے ہیں اس کی عکاسی تھی. اور ان کے ایک ایسے قائد کو کہ جو تادیر ایک حکومت کی انہوں نے اور ایک ایرانی قوم کی جو ہے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا، تو ان کو حقیقی معنوں میں الوداع کہنے کے لیے وہ موجود تھے. یہ جو شہادت کے بعد تدفین کا ایونٹ تھا، یہ ایک بڑا واضح میسج ہے ان تمام ایلیمنٹس کے لیے کہ ایران کا ریزالو ابھی بھی اسی طرح انٹیکٹ ہے، اور آنے والے دور میں اگر کوئی بھی جو ایران کے ریزالو کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا، سو دے شوڈ نو کہ ایرانیز جو ہیں وہ شہادت کو زندگی سے زیادہ اہمیت دے. یہ متاثر کن جو مناظر دیکھے دنیا نے، جو اس سے پہلے دور حاضر میں کہیں بھی نظر نہیں آئے. اس وقت دنیا ہکا بکا ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ اتنا بڑا پروقار ایک شاندار الوداع کہنے کے لیے لوگ کوئی مذاق بات نہیں ہے کہ کوئی 15 ملین کے قریب لوگ، 1.5 کروڑ کے قریب لوگ جو کہ 3 تاریخ سے لے کے اور پھر اس پورے سیریمنی جو فیونرل سیریمنی ہے، کممریشن ہے، اس میں وہ حصہ لے رہے ہیں. یہ پاسداری کرتی ہے کہ انقلاب اسلامی کے نظریات کے پاسداری رکھنے والے اور جو حق اور سچ پہ رہنے والے افراد ہیں وہ شہید ہونے کے بعد مر کر بھی امر ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، ہم آپ کو تہران سے رپورٹ کر رہے تھے. دیکھیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کو ہم ایران کے طول عمر سے انشاءاللہ یہ رپورٹ پہنچاتے رہیں گے بشرط صحت، سلامتی اور زندگی. اس خصوصی پروگرام سے اللہ حافظ ناصر.